السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدعات و خرافات اور بری رسموں کا بیان۔ بدعات و خرافات کی تفصیل۔ نمبر 52، میت کے گھر کھانے کے لیے جمع ہونا۔ میت کے گھر کھانے کے لیے لوگ بھیڑ لگاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور میت کے گھر کھاتے ہیں۔ یہ سب بری رسمیں ہیں، بدعات کی قبیل سے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ میت کو اپنے گھر کھانا بنا کر میت کے گھر پہنچانا چاہیے، اس کی بجائے میت کے گھر جو ہے کھانے کے لیے لوگوں کا ہجوم کرنا، یہ بدعات و خرافات کی قبیل سے ہے، اس سے خوب بچنا چاہیے۔ نمبر 53، ختم فاتحہ و ایصال ثواب کی رسمیں، یعنی دن، تاریخ و خوراک و طریقہ وغیرہ مختلف موقعوں کے لیے مخصوص کرنا۔ یعنی کسی آدمی کے انتقال کے بعد اس کو ثواب پہنچانا بہت اچھی چیز ہے، پہنچاتے ہی رہنا چاہیے، لیکن شریعت مطہرہ نے ایصال ثواب کے لیے کوئی مخصوص طریقہ متعین نہیں کیا ہے، بلکہ آدمی جب چاہے میت کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ ثواب پہنچانے کے لیے اس کی قبر پر جانا بھی ضروری نہیں، تو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے بھی قرآن کی تلاوت کی، اس کا ثواب پہنچا دیا۔ نماز مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھی، ثواب پہنچا دیا۔ کوئی غریبوں کو کھلا دیا، ثواب پہنچا دیا، نیت کر لی۔ تو بہرحال میت کے لیے ایصال ثواب کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت کے اندر منقول نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اختیار ہے اپنے طور پر جو ہے وہ ایصال ثواب کر لے کسی بھی اچھے عمل کا۔ اس کے لیے کسی دن، تاریخ، کسی طریقے کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتا ہے، دن کو متعین کرتا ہے، تاریخ متعین کرتا ہے، یا کوئی مخصوص رسم اس کے لیے کرتا ہے کہ آج مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے، فاتحہ خوانی ہے، آج جو ہے فلاں رسم ہے اور اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں درود شریف پڑھا جا رہا ہے، کہیں کوئی اور تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اور دن بھی متعین ہے، تاریخ بھی متعین ہے، وار بھی متعین ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ سب رسمیں کی جا رہی ہے، پھر نئے نئے پکوان پکائے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں اور بھی بہت سے خرافات ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بدعات اور خرافات کی قبیل سے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، جس طریقے سے بھی کرے، آسانی کے ساتھ کرے، لیکن وہ طریقہ جو شریعت سے منقول نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑ کر کے کوئی طریقہ مخصوص کر لینا ایصال ثواب کے لیے، یہ بدعت ہے۔ لہذا جب شریعت میں کوئی طریقہ منقول نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی مخصوص طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی تاریخ کو، کسی بھی دن کو بغیر متعین کیے ہوئے کبھی بھی کسی بھی وقت ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی فکس نہیں، جیسا کہ تیجا کریں گے، 40واں کریں گے، برسی کریں گے، 10واں کریں گے، تو یہ سب مخصوص کر دیا۔ شریعت میں ایسا تیجا، 40واں، 10واں، برسی اس طرح کوئی متعین نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ختم فاتحہ کرنا، ایصال ثواب کی رسمیں کرنا، دن، تاریخ کے تعین کے ساتھ یا کوئی مخصوص طریقے پر، تو یہ سب جو ہے بدعات اور خرافات کی قبیل سے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 54، داڑھی منڈانا یا کٹانا یا چڑھانا یا سفید بال کھینچنا، سیاہ خضاب لگانا، مونچھ بڑھانا، یہ سب بدعات ہیں۔ داڑھی منڈانا، داڑھی رکھنا سنت ہے، اور داڑھی کو منڈانا بہت بڑا گناہ ہے۔ داڑھی کٹانا، سفید بال آ گئے داڑھی کے اندر یا سر کے اندر، اس کو کھینچنا۔ سیاہ خضاب لگانا یعنی کالی مہندی لگانا، کالا خضاب لگانا، مونچھیں بڑھاتے رہنا،
اتنی بڑھانا کہ بس کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی مونچھیں بھی منہ میں جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مونچھیں بڑھانا اور داڑھی منڈانا، کٹانا، سیاہ خضاب لگانا، سفید بال کھینچنا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اور گناہ کے کام ہیں، بدعات، خرافات اور رسومات کی قبیل سے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 55، شراب کا حلوہ، محرم کا کھچڑا اور شربت وغیرہ پکانا، بنانا، کھلانا، یہ سب بھی ناجائز ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کا ایک مخصوص کھچڑا، ایک پکوان ہے، وہ بنانا شروع کر دیا۔ محرم کا ایک مخصوص شربت ہے، وہ بنانا شروع کر دیا، خود بھی پی رہا ہے، دوسروں کو بھی پلا رہا ہے، کھچڑا خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اس سمجھے، شراب کا حلوہ، شربت کا حلوہ ایک معنی، اور ایک یہ شراب کا حلوہ مطلب شربت۔ عربی میں شراب کا ترجمہ، شراب عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ شربت ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا مختلف قسم کے فلیور کا حلوہ بنانا یا کوئی مخصوص کھچڑا، شربت وغیرہ، یہ سب چیزیں خرافات اور رسومات کی قبیل سے ہیں۔ شریعت نے کسی طرح کا کوئی کھانا کسی مہینے کے لیے یا کسی سال کے لیے یا کسی دن کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے کہ فلاں مہینہ آوے تو یہ کھاؤ، فلاں سال آوے تو یہ کھاؤ۔ اس طرح کا کوئی تعین شریعت مطہرہ نے نہیں کیا ہے۔ جب شریعت نے اختیار رکھا ہے کہ جس مہینے میں، جس دن میں، جس سال میں جو دل چاہے، جو جائز اور حلال ہے، اس کو کھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کسی ایک پکوان کو کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص کر دینا کہ بھئی کھچڑا جو ہے وہ صرف محرم میں ہی پکے گا، شربت جو ہے وہ صرف محرم میں ہی بنے گا، اور ایک اس کے لیے ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کی جو ہے رسمیں کی جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی طرف سے لازم کر لینا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، اور یہی تو چیز بدعت ہے۔ جو چیز شریعت میں نہ ہو اس کو اپنی طرف سے گھڑ لینا، بنا لینا اور اس کو ثواب کا کام سمجھنا، یہ بدعات میں سے ہیں، خرافات میں سے ہیں، رسومات میں سے ہی سے خوب بچنا چاہیے۔ بحوالہ کفریہ الفاظ اور ان کے احکام، صفحہ 89-90، درسی بہشتی زیور، صفحہ 19-20۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 122۔ اللہ تبارک و تعالی ان خرافات و بدعات اور رسومات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔